بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا رب مہربان کے نام. درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے. ناظرین، آپ کی فرمائش پر پیش خدمت ہے حلقہ PP 27 سرائے عالمگیر کا ایکسکلوزیو تجزیہ تاریخ کے آئینے میں کہ ماضی میں یہاں سے کون کون MP رہا اور اب کی بار کون امیدوار ہے، پلڑا کس کا بھاری ہے، اور 8 فروری کو اس حلقے کی جو پگ ہے وہ کس کے ساتھ. ناظرین، حلقہ PP 27 کی بات کریں تو 1985 سے شروع کرتے ہیں سفر. 1985 کے جب آزادانہ انتخابات ہوئے غیر جماعتی، تو یہ حلقہ PP 32 کہلاتا تھا اور یہاں سے راجہ کامران افضل عرف راجہ کامی وہ MP بنے آزاد حیثیت میں. اور ناظرین، 1988 میں جماعتی بنیادوں کی جب الیکشن ہوئے تو یہ حلقہ جو تھا سرائے عالمگیر، اس کو کوٹلہ سے ملا کر PP 95 کا نام دیا گیا. اور یہاں سے چودھری محمد فاروق کی انٹری ہوئی سیاست میں. نوجوان سیاستدان تھے، پنجاب لا کالج پنجاب یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے اور بڑے ہی اجلے کردار کے مالک تھے. انہوں نے 1988 کے الیکشن میں چودھری لیاقت علی بھدر کو شکست دی. 90 اور 93 ہیٹرک مکمل کی چودھری فاروق نے، اور تینوں بار ان کے مد مقابل چودھری لیاقت علی بھدر ہی تھے. جی ناظرین، 1997 میں چودھری فاروق جیسا مضبوط امیدوار ہار گیا اور اب کی بار ان کا مقابلہ سیاست میں ایک اور انٹری نئی تھی، ملک حنیف آوان کے ساتھ تھا. ملک حنیف آوان نے 1997 کا الیکشن جیت لیا، چودھری محمد فاروق الیکشن ہار گئے. ناظرین، 2002 آ گیا. ایک بار پھر یہ حلقہ جو ہے اس کا الیکٹورل نمبر تبدیل ہو گیا اور اب کی بار اس حلقے کا نمبر جو ہے وہ PP 114 ہو گیا. کوٹلہ کو الگ کر دیا گیا، PP 115 سرائے عالمگیر تحصیل، تھانہ گلیانہ کے کچھ دیہات، تھانہ ککرالی کے چڑیاولا کے 7 دیہات ملا کر PP 114 تشکیل دے دیا گیا. 2002 میں ایک بار پھر چودھری محمد فاروق میدان میں اترے اور انہوں نے ناظرین شکست دی مضبوط امیدواروں کو. ملک حنیف آوان بھی ان میں شامل تھے. ناظرین، چودھری محمد فاروق میاں منظور بٹو جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تو واحد جو ان کے ساتھ ایک MP کھڑا تھا وہ چودھری فاروق سرائے عالمگیر تھے، جس کے صلے میں ان کو ایک وقت میں پنجاب کی 16 وزارتیں ان کے قلمدان سونپے گئے. وزیر قانون بھی رہے، بڑی کمال کی شخصیت تھے. ناظرین، ان کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنی جو آبائی تحصیل ہے سرائے عالمگیر، اس کو تحصیل کا درجہ دلوایا تھا. بانی ہیں وہ تحصیل سرائے عالمگیر کے. جی ناظرین، 2008 کا الیکشن آیا. 2002 میں بمشکل ابھی نئی حکومت نے بننا تھا، کابینہ نے. ایک بار پھر چودھری محمد فاروق کی وزارت قانون فائنل ہو چکی تھی کہ ان کو بہیمانہ انداز میں ان کے حلقے میں قتل کر دیا گیا جب وہ فاتح خوانی کے لیے جا رہے تھے. ان کے بعد ناظرین ضمنی الیکشن ہوا اور ان کے بھائی چودھری محمد ارشد میدان میں اترے اور انہوں نے وہ الیکشن جیت لیا. 2008 میں دوبارہ چودھری محمد ارشد کو فتح ملی اور ناظرین 2013 کا الیکشن جو تھا وہ چودھری ارشد ہار گئے. ملک حنیف آوان ایک بار پھر یہاں سے فتح یاب ہوئے. 2013 کے الیکشن میں ملک حنیف آوان MP بن گئے. جی ناظرین، پھر الیکشن آ گیا جناب 2018 کا. اب پھر ایک بار اس کا حلقہ نمبر تبدیل ہو گیا. اب یہ حلقہ ہو گیا PP 34. جی ناظرین، دوبارہ اس کو کوٹلہ سے ملا دیا گیا، سرائے عالمگیر کوٹلہ. اب کی بار چودھری ارشد کے پاس PTI کا ٹکٹ تھا اور انہوں نے شکست دی راجہ اسلم جن کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ تھا. یہ جناب مختصر تاریخ تھی 1985 سے لے کر 2018 تک اس حلقے کی. اب جناب ایک بار پھر یہ حلقہ ہو گیا ہے PP 27 اور اب یہاں سے امیدوار کون ہیں جناب؟ امیدوار ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پر ملک حنیف آوان، جو ماضی میں نون لیگ کی قیادت سے خفا ہوئے، ناراض ہوئے. 2018 میں انہوں نے MNA کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا اور قابل ذکر ووٹ حاصل کیے لیکن الیکشن ہار گئے عابد رضا کے مد مقابل. اب کی بار نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا، راجہ اسلم ناراض ہوئے. راتوں رات چودھری وجاہت حسین ان کے گھر کاف لیگ کی ٹکٹ لے کر پہنچ گئے. اب راجہ اسلم کاف لیگ کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں اور مد مقابل اس بار چودھری ارشد نہیں ہے کیونکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس ہوئی. اب ان کے بھانجے چودھری نعمان اشرف ایڈوکیٹ وہ PTI کے نامزد کردہ امیدوار ہیں یہاں سے. تو ناظرین، بظاہر مقابلہ 3 امیدواروں میں ہے، راجہ اسلم خان نون لیگ کاف لیگ اور ملک حنیف نون لیگ اور نعمان اشرف ایڈوکیٹ PTI. ریئیکشن ہوا ہے راجہ اسلم کا، ہمدردی کا ووٹ ان کو مل رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں مقامی میڈیا کا بھی کہنا ہے سرائے عالمگیر سے
کہ راجہ اسلم خان کو دھڑا دھڑ حمایت مل رہی ہے اور بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ملک حنیف عوان اپنا ایک قد کاٹ رکھتے ہیں, اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں. درینا کوہنا مشق سیاستدان ہے. اب کی بار چودھری عابد رضا کے ساتھ ان کا پینل ہے اور دونوں مل کر بڑے بڑے پروگرام کرتے نظر آتے ہیں. نعمان اشرف ایڈوکیٹ. ناظرین, اس حلقے سے چودھری نعمان اشرف جو ہے وہ جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ باقی ملک میں سلوک ہے, نہ جلسہ, نہ ریلی, نہ اکٹ, نہ جلوس, حتیٰ کہ پمفلٹ اور بینر بھی لگانے کی اجازت نہیں. اس طرح کی صورتحال میں کیا چودھری نعمان اشرف اپنے ووٹرز تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی کمپین در پردہ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ اور کیا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اسی طرح جس طرح گمان ہے کہ نکلے گا 8 فروری کو اور ووٹ کاسٹ کرے گا؟ یہ سارے سوالیہ نشان ہیں. این اے 62 میں پینل مکمل ہے. این اے 62 میں پی ٹی آئی کا چودھری الیاس, چودھری نعمان اشرف اور چودھری شاہد رضا, تینوں کو نشان ایک ہی الاٹ ہوا, 4 پائی. اب ناظرین, تجزیہ کیا جائے کہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹر قائم دائم ہے, وہ نکلتا ہے 8 فروری کو اور اس کو نکلنے دیا جاتا ہے اور اس کا ووٹ تبدیل نہیں ہوتا, اور اگر پولنگ ایجنٹ چودھری نعمان اشرف کے بیٹھنے دیے گئے تو پھر تو نتیجہ ہوگا کچھ اور, اپسیٹ ہو سکتا ہے. اور ناظرین, اگر اس کو ایک لمحے کے لیے چودھری نعمان اشرف کو اس میدان سے باہر تصور کر لیا جائے تو پھر مقابلہ راجہ اسلم خان اور ملک حنیف کے بیچ ہے اور کانٹے دار مقابلہ ہے. لیکن مقامی میڈیا جو ہے سرائے عالمگیر کا سرے دست وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ پی پی 27 سرائے عالمگیر میں کڑا مقابلہ ہے راجہ اسلم کے بیچ اور پی ٹی آئی کے امیدوار کے بیچ. بہرحال ناظرین, میں نے دوبارہ یہی کہنا ہے آپ سے کہ آخری تجزیہ تو تب ہوگا 8 فروری کی صورتحال دیکھ کر کہ پولنگ کیسے ہوتا ہے. نعمان اشرف کے پولنگ ایجنٹ کو بھگا نہیں دیا جاتا پولنگ سٹیشن سے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. ملک حنیف عوان محنت کر رہے ہیں, لیکن جو ماضی میں انہوں نے کیا, گو مگو کی سیاست کی, ناراض ہوئے نون لیگ سے, خبریں آئیں پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, پی ٹی آئی میں گئے بھی نہیں, اور اب ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے ماضی کے الیکشن کا 2018 میں, جب وہ اپنے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اگر آپ سیٹ چاہتے ہیں تو ملک حنیف عوان کو ووٹ دیں. ناظرین, یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ابھی قطعی طور پر غیر یقینی صورتحال ہے, دیکھنا ہے 8 فروری کا سورج اس حلقے کی پگ جو ہے وہ کس کے سر پر رکھنے کا پیغام لے کر آئے گا, کون بنے گا سلطان حلقہ پی پی 27 کا. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.